أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. طلحہ ظہور عباسی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے رفا رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے اسٹوڈیو سے. میں ہوں متین فاروقی اور میرے ساتھ اکرام سلیل. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں کچھ اور بھی مہمان ہیں جو پہلے بھی آتے رہے. عارش کھٹک موجود ہیں اور احتشام موجود ہیں اور علی اور طلحہ تو ہوتے ہی ہیں. ہم نعت کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور نعت کی طرف جانے سے پہلے ہم پچھلے پروگرام میں اکرام بھائی بات کر رہے تھے اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی. مجھے اس پروگرام کے ختم کرنے کے بعد میں ایک احساس ہو رہا تھا جو میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے تعلق یا محبت کو حال نہیں سمجھتے، تصور سمجھتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شخصیت، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا جو بھی موجود ہے ہمارے ذہنوں میں اور جو تقاضا کرتا ہے خود اللہ تعالیٰ کی ہونے کا، یا اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے لیے ایک تصور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ ان کی محبت ہمارے لیے ایک خیالی کوئی چیز ہے، خیالی دنیا ہے، کوئی تصوراتی دنیا ہے. حالانکہ جو آپ کے گھر سے نکلے اور یہاں تک پہنچے، آپ نے رات کو سوتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ صبح ٹرانسمیشن میں آئیں گے. میں نے یہ صبح ارادہ کیا کہ میں ٹرانسمیشن میں آؤں گا اور پھر ہم یہاں تک آئے. تو ہمیں یہاں تک لانے میں جتنی معاونت رہی ہے، اس سانس سے لے کے جو آئی اور پھر واپس گئی اور پھر آئی اور اس کا تسلسل جاری ہے، اور وہ جو دل دھڑک رہا ہے اور وہ مستقل دھڑکے جا رہا ہے بغیر کسی ردھم کو خراب کیے ہوئے، اور وہ جو راستے اور وہ گاڑی اور وہ ٹریفک اور وہ سب کچھ وہ جو ہمیں یہاں تک لے کے آیا، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں تھی جس پہ ہم قدرت رکھتے تھے، کہ کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں تھی جس پہ قدرت رکھتے تھے. لیکن ہمارا سارا کام کسی نے کیا. تو جس نے کیا وہ تصور نہیں ہے، وہ حال ہے. وہ ہمارا ہر لمحے خیال کرتا ہے، کسی بھی خیال کرنے والے سے بڑھ کے خیال کرتا ہے. تو خدا اور اس کے رسول کی محبت تصور نہیں ہے، حال ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان سے اور اس محبت کے عنوان سے مزید بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم سنتے ہیں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گے سوئے تابدار کو، گے سوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، گے سوئے تابدار کو. عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خدا شکار ہو یا تو خود
آشکار ہو یا مجھے آشکار کر گے سوئے تابدار کو، گے سوئے تابدار کو۔ تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں ذرا سیاب جو۔ تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں ذرا سیاب جو۔ یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر گے سوئے تابدار کو۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر گے سوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر ہوشو کے رد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکرام بھائی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں پھر پوری امت اور دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کا جو کلمہ گو مسلمان ہے، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بازگشت موجود ہے، اس سے ہمیں ظاہر اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی ہمیں اپنے سگے بھائی سے ہو۔
اور اسی طرح ہمارے یہی کلمہ پڑھنے والے اور اس پہ اس کا حق ادا کرنے والے ہم جانتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ میں اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے آگے، اور اس معاملے میں ہم اس بڑے یعنی شکر گزار بھی ہیں علی کے کہ آج میرا خیال ہے کوئی تقریباً 20 رمضان تک کی ہم ٹرانسمیشن کر چکے ہیں اور علی اس کے اوپر ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں. تو آج بھی علی کے پاس جو کچھ اپڈیٹ ہے غزہ اور فلسطین کے حوالے سے وہ ضرور سامنے رکھیں. بہت شکریہ سر. وہاں پر غزہ میں کچھ یوں ہوا ہے کہ اسرائیلی جو ملٹری ہے، اسرائیلی فورسز نے جرنلسٹ جو ہیں محمد ابو شکیل ان کو وہاں پر شہید کیا ہے. اور میں یہ یہاں پر مینشن کروں گا کہ ابھی تک وہاں پر میڈیا کا یہ حال رہا ہے اور جرنلسٹ کے ساتھ جو وہاں پر ہوا ہے کہ ابھی تک 100 سے زائد فلسطینی جو جرنلسٹ ہیں وہاں پر ان کو وہاں پر شہید کیا جا چکا ہے. تو اس کے علاوہ ریڈز ڈالی جا رہی ہیں بار بار. کلندیا نیبولس جو سٹی ہے اس میں جو 5 فلسطینینز ہیں وہ کل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ غزہ سٹی کے ہمسائے میں ایک گھر تھا جہاں ایک فیملی ہوم تھا، اس پر بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں 3 فلسطینینز جو ہیں وہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. کچھ لوگ تھے وہ وہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے اور 3 فلسطینینز شہید ہوئے ہیں اور 20 جو ہیں وہ زخمی ہیں. اور یہ وہاں کی سچویشن ہے اور حملے جاری ہیں. سیز فائر جو ریزولیشن ہے اس کی جو ہے نا وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہاں، مستقل وائلیشن. اس کے علاوہ ابھی تک منڈے سے وینسڈے کے درمیان جو رپورٹ سامنے آئی ہیں مجموعی طور پر وہاں پر 160 فلسطینینز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 195 جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. صرف منڈے سے وینسڈے کے جو دن تھے، ٹوٹل 3 دنوں میں آپ حساب لگا لیں 160 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. اور انہی دنوں میں یہ جو نمبرز ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر جو سیز فائر ریزولوشن ہے وہ پاس ہو چکا ہے اور پھر بھی یہ حالات ہیں وہاں کے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو یہ کہا تھا جو اسماعیل ہانیہ تھے انہوں نے وہاں پر رپورٹس دی تھی کہ اب جو اسرائیل ہے وہ بہت زیادہ اس میں جو پولیٹیکل آئسولیشن اور اس کے علاوہ جو وہاں پر جو صورتحال اسرائیل کے انٹرنل جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور خراب ہوگی بھی، کیونکہ اسلحہ جو ہے وہ دینا وہاں پر بند کر دی. اور میں نے کہا تھا کہ میں کچھ اور بھی کنٹریز کا ذکر کروں گا جنہوں نے اس ٹائم اسلحے پہ بین لگا دیا ہے کہ اسرائیل کو ہم اب اسلحہ نہیں دیں گے. تو ان میں جو ہے ابھی جو یو کے کے جو یو این کے یونائٹڈ جو اس کے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ ممبرز ہیں یو کے 130 سے زائد جو پارلیمنٹ ممبرز ہیں انہوں نے وہاں پر اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کو انسسٹ کیا ہے، ساتھ ساتھ ریکویسٹ کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ امیڈیٹلی ابھی جتنی بھی کمپنیز جو ہیں وہ اسرائیل کو اس ٹائم اسلحہ دے رہی ہیں ان کو نہ کہ روکا جائے بلکہ ان کے جو لائسنسز ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، تاکہ وہاں پر نہ اسلحہ جائے نہ ہی وہاں پر جو غزہ میں وہاں پر لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو جینوسائیڈ چل رہا ہے اس میں اسرائیل کو مدد مل سکے. تو یہ بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن بن جائے گی اسرائیل کے لیے، چونکہ اب اسرائیل جو ہے وہ لبنان پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے. میں آپ کو ابھی نیوز بھی شیئر کروں گا کہ وہاں پر اب ان کے محاذوں پر گرما گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے. اور اگر اسرائیل جو ہے اسی طرح، چونکہ کینیڈا کے بعد اب جو ہے یو ایس اس سب سے بڑا اس ٹائم اسلحے کا $3.5 بلین کا ایئرلی وہاں پر اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے. کینیڈا جو ہے وہ سب سے بڑا تھا، اب اس کے بعد یو ایس ہے. اگر یو ایس وہاں پر بند کر دیتا ہے، اور میں ابھی آپ کو اپڈیٹ بھی کروں گا چونکہ بہت زیادہ ٹینشنز کریٹ ہو گئی تھی یو ایس اور اسرائیل کے درمیان، اور اسرائیل کو اس ٹائم یو ایس کی بہت زیادہ مدد کی درکار ہے. اگر یو ایس اسلحہ دینا بند کر دے گا تو جنگی حالات جو ہے اسرائیل کے بہت خراب ہو جائیں گے، ملٹری سسٹم جو ہے اس کا بہت ویک ہو جائے گا. اس کے بعد یورپین غازہ جو ہاسپٹل ہے اس ٹائم وہ بہت جو ہے وہاں پر امپورٹنس ہے اس کی، چونکہ الشفا ہاسپٹل کے بعد اس ٹائم یورپین غازہ ہاسپٹل ہے جو اس ٹائم بہت زیادہ وہاں پر فلسطینیز جو ہیں وہ شیلٹر لیے ہوئے ہیں. میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا، وہاں پر حسام بشیر تھے جو کہ ایک آرتھوپیڈک سرجن ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ہم بہت بیسک اکوپمنٹ، ایک بیسک بون انجری کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، چونکہ جو اسرائیل ہے وہ باہر سے امداد جو ہے وہ اندر آنے ہی نہیں دے رہا ہے ہیلتھ کیئر کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر 200 بیڈز کی جگہ تھی، اس کو 1000 کیا گیا، لیکن اس ٹائم وہاں پر 22,000 لوگ جو ہیں وہ شیلٹر لیے ہوئے تھے الشفا ہاسپٹل سے ڈسپلیس کرنے کے بعد. تو وہ تعداد اب
جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں ان کے مطابق 24 تک پہنچ چکی ہے کہ وہ وہاں پر لوگ بڑھتے جا رہے ہیں فلسطینیز اس کے کوریڈورز میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں, چونکہ اکوپمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے, عملہ ہمارے پاس نہیں ہے, بیڈ ہمارے پاس نہیں ہے, لوگ جو آ رہے ہیں وہ زخمی حالت میں آ رہے ہیں, کوئی سیریس حالت میں آ رہے ہیں, اور وہ وہاں پر کنٹینیوسلی کچھ شہید ہو رہے ہیں, کچھ کی حالت اور زیادہ سیریس ہوتی جا رہی ہے, بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. تو اس پر وہ بار بار یونائٹڈ نیشن سے وہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ بار بار ان کو انسسٹ کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے اور سیز فائر کا جو آپ کا ریزولوشن ہے اس پر امپلیمنٹیشن بھی کروائی جائے, تاکہ ہمارے تک امداد پہنچ سکیں. جو وہاں پر شیلٹر لیے ہوئے 24,000 فلسطینی کم و بیش وہ وہاں پر ہیں, ہم ان کی مدد کر سکیں, چونکہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اور میں نے جو ابھی ذکر کیا تھا کہ اسرائیل اب فوکس کر رہا ہے زیادہ لبنان پہ, تو لبنان کل میں نے ذکر کیا تھا جو وہاں پر لبنان نے وہاں پر راکٹ داغے تھے حزب اللہ نے لبنان سے, ساؤدرن لبنان سے ناردرن اسرائیل پر. تو وہاں پر اسرائیل نے پھر اس کے جواب میں کل بھی حملہ کیا, ایک وہاں پر رہائشی عمارت تھی اس پر حملہ کیا, اور اس کے بعد آج بھی جو ہے اس نے حملہ کیا ہے, اور اس کے جواب میں حزب اللہ نے دوبارہ اس کے جواب میں پھر آج حملہ کیا, اور حملے کے جو نتیجے میں وہاں پر 7 لوگ جو ہیں وہاں پر اسرائیل کے جی وہ وہاں پر ان کی ہلاکت ہوئی ہے. اور اس کے بعد اسرائیل نے پھر دوبارہ اس کے جواب میں وہاں پر بمباری کی ہے. جو لبنان کے 2 ٹاؤنز ہیں, قصبے ہیں, ان پر حملہ کیا ہے, جس کے نتیجے میں 9 لوگ وہاں پر ان کی شہادت کی خبر موصول ہوئی ہے. تو میں مطلب کچھ لوگ جو یہ ابھی سوچ رہے تھے, ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے, یہ آگ تو ان تک نہیں پہنچے گی, تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آگ آہستہ آہستہ جا رہی ہے اور بڑے زور و شور سے جا رہی ہے, چونکہ اب جو سارا فوکس وہ ان کا وہاں پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی حال وہاں پر کرنا چاہتے ہیں جو ابھی انہوں نے غزہ میں کیا ہے. اور میں نے کل یہ ذکر بھی کیا تھا کہ لبنان کو اس کی جو بھنک ہے وہ پہلے سے لگ چکی ہے, اور وہ اپنا انٹرنل سسٹم جو کہ تھوڑا ویک ہے شیعہ اور سنی کمیونٹیز کی وجہ سے, تو انہوں نے وہاں پر ہے نا وہ پورا ایک اجتماع بلایا ہے, میٹنگز بلا لی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مل کر متحد ہو کر, اس ٹائم یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, اس ٹائم ایک مسلم امت کی بات ہے, ہمیں جڑ کر جو ہے مل کر وہاں پر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. ورنہ یہاں پر بھی اگر ہم اپنے مسائل میں لگے رہے تو یہاں پر بھی وہی سچویشن بن جائے گی جو اس ٹائم غزہ کی ہے. تو اس کے بعد اسرائیل نے, چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اور یو ایس جو ہے اس ٹائم ان کا تعلق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر یو ایس وہاں پر ان کو جو آرمز ہیں وہ دینا بند کر دیتا ہے, تو اس ٹائم اسرائیل کی کنڈیشن بہت زیادہ ویک ہو جائے گی. چونکہ اسرائیل نے نیتن یاہو نے اس ٹائم وقتی جو ہے ہیٹ آف دا مومنٹ میں اپنی جو ڈیلیگیشن واشنگٹن میں بھیجی تھی وہ واپس بلا لی تھی اس ٹائم کے لیے کہ ہم آپ سے کوئی بھی بات نہیں کریں گے, کیونکہ یو ایس کے وہاں پر نمائندے بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن وہاں پر موجود تھی اسرائیل سے بات کرنے کے لیے. لیکن بائیڈن جو نیتن یاہو ہے اس نے وقتی غصے کی بنیاد پر, چونکہ انہوں نے ویٹو نہیں کیا تھا, تو ایک دم سے انہوں نے ڈیلیگیشن واپس بلا لی تھی. لیکن اب اسرائیل کو چونکہ محسوس ہوا ہے کہ لبنان کے ساتھ ہماری گرما گرمی شروع ہے, اسلحہ تو ہمارے پاس کینیڈا نے دینا بند کر دیا ہے, اب یو ایس ہی ہے جو ہمیں وہاں پر اسلحہ کثیر تعداد میں وہ وہاں پر فراہم کر سکتا ہے. تو انہوں نے یو ایس سے یہ درخواست کی ہے کہ ہم وہ جو میٹنگ وہ آفیشیلز کی واشنگٹن میں وہ ری شیڈیول کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنا ڈیلیگیشن دوبارہ بھیجیں گے جہاں پہ ہم ملٹری پلانز پر بات کریں گے جو ابھی غزہ میں چل رہا ہے. اصل میں غزہ پہ بات نہیں کی جائے گی, اب بات کی جائے گی دراصل لبنان پہ, جو لبنان کے ساتھ ان کی وہاں پر گرما گرمی چل رہی ہے اس پہ جو اسلحہ یوز ہوگا اب اس کی ڈیل کی جائے گی. اور یو ایس کا اب دیکھنا ہے کہ کیا یو ایس یہاں پر امداد کرنے کے بعد جو وہاں پر یو ایس نے کافی مدد کی ہے, واقعی کافی مدد کی ہے وہاں پر غزہ میں لوگوں کی امداد, لیکن ساتھ ساتھ یو ایس نے وہاں پر رپورٹ سامنے آئی کہ وہ اسلحہ بھی فراہم کرتا رہا جس اسلحے سے وہاں پر ان نہتے جو فلسطینیز ہیں ان کا وہاں پر جو جینوسائیڈ ہو رہا تھا. اب جو ہے یو ایس پر ہے کہ وہ فردر اگر اس کو اسلحہ دیتا ہے تو لبنان میں بھی وہی کنڈیشن, وہ حالات اس طرف جا سکتے ہیں جو ابھی غزہ میں ہیں. اور اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ نیوز یہ بھی ہے کہ میں نے پہلی ایپیسوڈ میں جو شیئر کیا تھا, یہ جو یونائٹڈ نیشن کے ایک وہاں پہ آفیشلز تھے, ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ایک پوری رپورٹ تیار کی تھی کہ یونائٹڈ نیشن میں جو سیکیورٹی کونسل ہے UNSC, وہاں پر یہ پروو کرنا ہے کہ یہ جو وہاں پر جو غزہ میں چل رہا ہے وہ ایکچولی وار نہیں ہے, وہ جینوسائیڈ ہی ہے. یہ وہ پروو کرنے کے لیے انہوں نے ایک رپورٹ پوری تیار کی تھی جس پر انہوں نے یہاں پر کل سے انکشاف کیا ہے کہ ان کو ایک تو تھریٹس مل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن میں ان کو تھریٹس مل رہے ہیں, یہ بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں. اور اس کے ساتھ
ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ایک حملہ بھی ان پر جان لیوا حملہ ان پر ہو چکا ہے اس سے پہلے. تو میں یہ عرض کروں کہ مطلب آپ یہ یونائٹڈ نیشن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر یہ حملے کی اور ان کو تھریٹس مل رہے ہیں کہ اگر آپ اسی مشن پر, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے ان کی یہ جو ایک رپورٹ تھی اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا ہے, کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ جذباتی جو آپ کے بیان ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر آپ صرف ایک طرف دیکھ رہے ہیں, آپ صرف انسانی حقوق کو دیکھ رہے ہیں, مگر آپ وہاں پہ ٹیررزم کو نہیں دیکھ رہے ہیں جس کو ہمیں ختم کرنا ہے. تو یونائٹڈ نیشن میں آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائم سیف نہیں ہے وہ, جو کہ ان کا اپنا ایک وطن ہے, اور یونائٹڈ نیشن کے جو مین ایجنڈا ہے وہ بھی یہی ہے اس ٹائم کہ وہاں پر ان کو بچایا جا سکے. یہ رپورٹ بھی یہی پروو کرے گی, اور اس کے بعد سیکشنز اپلائی ہوں گی اسرائیل پر تاکہ وہ دوبارہ سے کچھ ایسا کام نہ کر سکے. مگر وہاں پر جو کام کرنے والے انہوں نے آواز اٹھائی تھی, اور ان کو بھی اب وہاں پر یہ تھریٹس مل رہے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس تھی 24 آورس کی. جزاک اللہ. یہ مظلومیت ظاہر جاری ہے اور رہتی دنیا تک شاید جاری رہے گی. ہم پچھلے پروگرام میں رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر رہے تھے کہ اس کی افادیت اور اس کے موسم کے جو ایک بہار چھائی رہتی ہے منظرنامے. آپ بات یہاں سے میں جب ہم باہر گئے تھے تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, اور وہ یہ کہ ہمارے گھر کے جو ہے سامنے ایک بھائی نے لگائی تھی انگور کی ایک بیل, تو وہ پچھلے سیزن میں وہ بالکل خشک ہو کے جیسے بالکل خشک ہو جاتی ہے, مگر اب کی بار میں نے دیکھا کہ اس بہار میں جو ہے نا اس کے اندر سے سبز پتے نکل آئے. کیا بات ہے. تو مجھے یہی بات یاد آ رہی تھی کہ کیسے ایک جیسے وہ ایک بالکل مردہ, اور اس کو توڑتے تھے تو باقاعدہ آواز آتی تھی. اور یہ ایک یعنی بہار کے اندر ایک یہ صورتحال ہے. تو رمضان کے اندر بھی وہی شاید پہلے بھی کہیں ذکر ہوا تھا کہ وہ مولانا مودودی نے لکھا تھا کہ سکتہ کے مریض کا جو آخری معائنہ ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کی ناک کے پاس ایک آئینہ رکھتے ہیں. ایک آئینہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں نئی نسل اس کو سمجھ رہی ہے یا نہیں سمجھ رہی. یعنی جو لوگ قومے میں ہوتے ہیں ان کا نہیں پتہ کہ یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں, تو ان کے ناک کے پاس آئینہ رکھتے ہیں. تو جب اگر وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر وہ آئینہ جو ہے وہ تھوڑا سا دھندلا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ زندہ ہے. اور اگر وہ دھندلا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض جو ہے اس کی وفات ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلم معاشرے یا مسلم سوسائٹی کو دیکنا ہو اس کا آئینہ دھندلا نہیں ہے تو اس کو رمضان کے مہینے میں دیکھو کہ اگر اس کے اندر جو ہے وہ ایک خیر اور نیکی کا جذبہ اور عبادات اور یہ جستجو اگر موجود ہے تو سمجھو کہ وہ معاشرہ اور سوسائٹی زندہ ہے. تو لہٰذا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے بہرحال جو ہے وہ ابھی وہ ہے نا کہ میں نہیں انسان سے مایوس کہ جب لوگ کہتے ہیں خدا پر بھی بھروسہ نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ مایوس یقیناً یہ مشکل وقت ہے, اور لیکن وہی بات ہے کہ یہ وقت نہیں رہے گا. وہ کیا ایک نظم ہم اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھا کرتے تھے, تمہیں نے چھیڑ دیا موت و زندگی کا, تمہیں نے چھیڑ دیا موت و زندگی کا سوال, اب اس سوال کے زندہ جواب ابھریں گے. نعیم صدیقی صاحب کی غزل کا شعر تھا, اور انہی کی غزل کا ایک شعر جب علی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں انہی کی غزل کا ایک اور شعر بھی یاد آ رہا تھا. اب آپ نے بھی شاید یہ بہت عرصے بعد سنیں گے کیونکہ میرے ذہن میں بھی بہت عرصے بعد آیا کہ فصاحتیں, بلاغتیں, خطابتیں, حکایتیں, فضول سب فضول ہے, قبول یہاں صرف لہو, یہاں لہو. کیا بات ہے. اور وہ ہم اسی بات کو ذرا عارش اور ان کی طرف بھی بڑھاتے ہیں, اور مجھے پھر آپ کی نظم سے مزید اس بات سے ایک اور نظم یاد آ گئی کہ جو بات علی کہہ رہے تھے, جو اس سے میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ راہ وفا کے لوگ ہیں, اور پھر راہ وفا سے مجھے وہ نظم یاد آ گئی, راہ وفا میں ہر سو کانٹے, دھوپ زیادہ سائے کم, لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم.
اور عمر گلوں کی 2 دن اس میں یہ بھی قیامت بیت گئی، دست ہوس نے نوچے لاکھوں، شاخوں پہ مرجھائے کم. اور اگلا شعر ہے کہ صرف یہی ہے ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا، دست تمنا کھینچے زیادہ، دامن دل پھیلائے کم. اور ایک شعر جو اس کا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، وہ کیونکہ اس وقت ہم نوجوانی میں تھے تو یہ شعر ذرا زیادہ اچھا لگتا تھا بعد میں، کہ جس کی محبت ہے وہ کیا ہے، عشق ادب کا نام ہے کیفی، یہ بھی ادب میں شامل ہے، جس کی محبت دل میں بسی ہو اس کی گلی میں جائے کم. تو یہ مجھے راہ وفا یاد آ گئی تھی. میں عارش سے پوچھتا ہوں کہ رمضان کا پہلا روزہ یاد ہے بچپن میں کبھی رکھا ہوگا؟ بچپن میں ابھی پوچھ رہے سر، پہلا روزہ ابھی بھی رکھا ہے کہ پہلا دوبارہ اس مہینے کا پہلا پوچھیں. پہلا روزہ ایسچ تو بچپن میں کہہ سکتے ہیں 10 سال کی عمر والا روزہ. وہ روزہ یاد ہے کہ جب ہم دکان بھی جاتے تھے در شام کے ٹائم دہی لینے، تو مارکیٹ میں ایسے نعت لگی ہوتی تھی، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، تو وہ ایک رونق ہوتی تھی. کوئی پکوڑے لے رہا ہے، کوئی سموسے لے رہا ہے، تو وہ ایک پورا ایک سینری ہوتا تھا کہ ہر بندہ آ رہا ہے، کوئی کھجورے لے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بچے گھوم رہے ہوتے تھے، کیونکہ زیادہ تر بڑے جو ہوتے وہ گھر میں بیٹھ کے والدہ وغیرہ سارا سامان بناتی ہے، اور بڑے جو گھر میں تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور چھوٹے بچے یہ گھر کا سامان لے کے آتے تھے. تو ایک خوبصورت سما ہوتا تھا. اور یہ چیز کنٹینیو رہی جب 15-16 سال کی عمر تک، 2016 17 18 تک یہ کنٹینیو رہی. اس کے بعد سے میں نے یہ چیز نہیں دیکھی. ابھی جب سے میں اس رمضان میں بھی آیا ہوں وہ چیز نہیں رہی. جس طرح پہلے رمضان ہوتا تھا ایک خوشی ہوتی تھی، ایک اور گھر میں بھی سب لوگ ہیں، اور پھر سحری میں اٹھنا اور سب کچھ ہے، وہی چیز ہے، لیکن وہ مزہ نہیں رہا جو اس ٹائم اس دور میں بچپن میں آتا تھا. آج کل ایسے بس ایک روٹین سی، میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک پوڈ کاسٹ اس پہ ٹرانسمیشن میں ذکر کیا تھا کہ ایک روٹین سی بنی ہوئی ہے، ہم اس کو نارمل ڈے لائف میں چلا رہے ہیں. وہ مزہ نہیں، وہ سکون نہیں رہا اس چیز میں اب. بالکل. اور پھر اس عمر میں جو دوستوں کا ایک گروپ تھا رمضان میں، ان کی ایکٹیویٹی بھی کچھ اور مختلف ہوتی تھی، وہ سارے ایک جگہ پڑے ہوئے ہوتے تھے. کچھ یہ والا بھی تو منظر ہوتا سر. جب رمضان آتا تھا تو اکثر ہمارے اسکول میں یہ وہ ہوتی تھی ایکسٹرا پیریڈ والی، ایک وہ ہوتی تھی کہ اسکول جاتے تھے صبح اور 11 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی تھی. تو جب چھٹی ہوتی تھی، جب ہم ایک دن 10-11 سال کی عمر میں بندہ پورے روزے کی طرح رکھتا ہے، ایک دن رکھتے تھے، 2 دن چھٹی، یا 2 رکھے پھر 1 دن چھٹی. تو سارے جس دن روزے، سب نے ایک پلان بنایا ہوتا ہے کہ اس دن روزہ رکھیں گے، اس دن چھٹی کریں گے. جس دن چھٹی ہوگی اس دن ہم سب دن کے ٹائم پارٹی کریں گے، یا شام افطاری سے پہلے ایک دوسرے کے کسی ایک کے گھر ہم پلان کر لیتے کہ آج اس کے گھر جانا ہے، سب نے اپنے اپنے گھر. اور یہ بات کس علاقے کی ہو رہی ہے؟ جی سر. کس جگہ کی ہو رہی ہے سر؟ یہ ہو رہی ہے گلزارے کا ایئرپورٹ سوسائٹی. ایئرپورٹ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بات ہو رہی ہے. تو سارے محلے میں سب بچے جتنے بھی ہوتے تھے، وہ محلہ بھی ایسا تھا کہ ایک بھائیوں والا ہوتا تھا. ہم سارے بھائیوں کی طرح، ایج بھی ہمارا ایج گروپ بھی سیم ہی ہوتا تھا، 10-11 سال، 9 سال، 10-12 سال، یہی ایج گروپ ہوتا تھا. سب آتے اپنی، کوئی پکوڑے لا رہا ہے، کوئی سموسے لا رہا ہے، کوئی چاٹ لا رہا ہے. تو ایک وہ سما ہوتا تھا رمضان کا. اب تو بچے اپنے موبائلوں سے ہی فارغ نہیں ہیں، گڈوں سے فارغ نہیں ہیں، عجیب ان کے شوق ہے. اچھا، یہ بھی چلے، یہ بھی اچھا ہے. ویسے ہماری میموری جو اکرام بھائی تھی اس کے اندر، یعنی میری میموری کم از کم، وہ اس میں جو ذہن میں نقشہ آتا ہے نا، اس میں کشادگی بہت ہے، یعنی ہر چیز کھلی کھلی ہوتی تھی. ابھی میں کچھ دن پہلے سنا کوئی کہہ رہا تھا شاید کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہماری خالہ رہتی تھی، اور میرے ذہن میں سیٹلائٹ ٹاؤن کی جو میموری ہے نا، وہ ایسے جیسے آپ یہ سوچیں کہ میری خالہ کا گھر ہو کم از کم کچہری کے چوک کے پاس کہیں، اتنی چوڑی سڑکیں سامنے آگے پیچھے کی. یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا تصور ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ بچپن کی ہر میموری آپ کو بڑی ہی لگتی ہے، لیکن دوسری بات یہ بھی تھی کہ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہیں تو آپ لوگ پاکستان کی کتنی فیصد آبادی ہیں؟ 50% سے زیادہ ہے نا. تو جب ہم اب ذکر کر رہے ہیں تو 50% آبادی ہی نہیں ہے. یعنی یہی پاکستان ہے، یہی سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، یہی راول پنڈی ہے، یہی اسلام آباد ہے. 50% لوگ ہی نہیں ہیں، باقی صرف اور ہم ہیں نوجوان یا بچے. تو ویسے ہی کم ہو گیا. اسی اگر 50% آپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ اتنے گھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ رہ رہے ہیں نا بھائی کسی گھر میں، تو اس وقت وہ نہیں تھے.
یہ ایکسٹینشن نہیں ہے. تو اگر نہیں تھے تو کیا ہے پھر؟ بڑی بڑی سڑکیں ہیں, بڑے بڑے لان ہیں, گھاس لگی ہوئی ہے جگہ جگہ, اس طرح کا منظر تھا. تو وہ کاش ہم سب لوگ جب ایک دن جنت میں اکٹھے ہوں تو میں اور اسی طرح سے کوئی ہم جنت میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, تو میرا بڑا دل کرتا ہے انشاءاللہ کہ جب ہم اپنی میموری کا ذکر کریں گے نا تو ہم پیچھے ایم سی آر میں ارشد کو نہیں کہیں گے کہ یار وہ ذرا کلپ چلانا. ہم فرشتے سے کسی کو کہیں گے یار وہ میں اپنی خالہ کی سیٹلائٹ میں تھا نا, ذرا ان سب لوگوں کو دکھانا, تو وہ یوں کر کے دکھا دیں گے. یہ عارش جو ہیں وہ اپنے بچپن کا قصہ سنا رہے ہوں گے اور اس کے بعد ہم کہیں گے اچھا ذرا دکھاؤ تو صحیح. تو ہم ایسے نہیں مانیں گے, جب دکھائیں گے تو ہم کہیں گے یار تم نے دیکھو یہ والی بات نہیں بتائی تھی. وہ کیا تھا میرے بچپن کے دن, ہاں کتنے اچھے تھے دن, کتنے اچھے تھے دن, آج بیٹھے بٹھائے کی یاد آ گئے. تو طلحہ کا پہلا روزہ کیسا رہا؟ سر ایسا تو مجھے یاد نہیں پہلا روزہ میرا کب تھا, لیکن کتنے چھوٹے تھے پتہ نہیں, مجھے نہیں یاد, میموری میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے جب سے روزے رکھنا شروع کیے تو ایک یہ تھا کہ جب پہلے ہوتا تھا کہ بندے کو شروع میں روزہ رکھتا ہے تو جیسے عارش نے کہا کہ بڑی خوشی ہوتی تھی کہ اگر کوئی نہ اٹھائے تو بڑا دکھ ہوتا تھا بعد میں کہ کیوں نہیں اٹھایا. اسی طرح صبح اٹھ کے ناراض ہو جاتے تھے گھر والوں سے کہ ہمیں کیوں نہیں اٹھایا. تو اب وہ چیز نظر نہیں آتی, جیسے کہ عارش نے کہا کہ وہ چیز ہمیں تو ایسے, شاید میں اپنی بات کروں تو ایسے لگتا ہے جی ادھر سے جائیں گے سو جائیں گے اور پھر اٹھیں گے اور ایک روٹین کی طرح سیری کریں گے اور پھر یونیورسٹی آئیں گے, نماز پڑھیں گے, تو وہ ایک روٹین کی طرح کی ایک چیز بن گئی ہے. اب وہ والا جو جذبہ ہے بچپن والا ویسے رہ گیا. ایسے بات چل رہی ہے کہ جیسے ہم اپنے ماضی کو کرید رہے ہیں, تو مجھے یہاں سے یہ 2 لائنیں ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. من کی دنیا سے ڈاکٹر غلام جیلانی برق, مجھے بہت خوبصورت یہ لائنیں لگتی ہیں. میں نے شباب کو آواز دی, میں نے شباب کو آواز دی تو بولا مسافر گھبرا مت, میں زندگی کی اس فرسودہ رہ گزر سے آگے, دریا کے اس پار جہاں برفانی کوہساروں پر شفق کھیلتی اور شاداب سبزہ زاروں میں شفقت موتی رولتی ہے, تیرا انتظار کر رہا ہوں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوں, اللہ کرے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوں اور ہم یہی بات کر رہے ہوں. اب وہی والی بات ہے کہ ہم عام طور پہ یہی کہ ہمارے ہاتھ سے یہ چیز گزر گئی, ہمارا بچپنا چلا گیا, ہماری جوانی چلی گئی, ہمارا لڑکپن چلا گیا. مگر یہاں پہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں جو تصور دیا گیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے اصل میں تو اس کے بعد اصل میں زندگی شروع ہونی ہے. صحیح بات ہے. جو جہاں پہ ان سارے دکھوں کا جو مداوع ہے یہاں پہ موجود ہیں, یہ اس کا مداوع اور انصاف, جہاں پہ عدل کا دن جو ہے وہ آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انعام دیں گے. احتشام کی طرف اگر پہلا روزہ, سر وہی طلحہ والی بات ہے, پہلا روزہ تو ایسے جتنا خاص یاد نہیں ہے. روزہ کشائی ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے ایک, جی روزہ کشائی, جی وہ ایونٹ آپ کی زندگی کا جو تھا وہ کچھ ہے میموری؟ نہیں سر, وہ ایونٹ تو مجھے اپنی زندگی کا نہیں یاد, لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کی آج سے تقریباً کوئی 3-4 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ اس نے پہلا روزہ رکھا تھا, تو اس کو بڑی ایک خوشی ہوئی تھی, تو اس کی روزہ کشائی کی تھی ہم نے کہ اس کی پسند کی چیزیں بنا دی, تو اس کو کچھ پیسے دے دیے یا اس کی پسند کی کوئی چیز لے آئے, تو وہ اس کو دی, تو وہ بڑا خوش ہوا اس ٹائم. تو پھر وہ تقریباً کوئی 5-6 روزے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو جمعۃ الوداع ہوتا ہے رمضان کا آخری جمعہ, اس کو اگر روزہ رکھو تو زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اس نے اس دن روزہ رکھا, تو اس سے اگلے دن بھی نا وہ صبح اٹھ گیا اور اس نے کہا آج بھی رات کو میں روزہ رکھوں گا تو افطاری پہ سب نے مجھے چیزیں دینی. وہ اگلے دن وہ اسی خوشی میں کہ مجھے بہت سی چیزیں ملیں گی, میری پسندیدہ چیزیں ہوں گی, تو وہ اگلے دن بھی اس نے کوئی 4-5 روزے رہتے تھے. تو وہ 5-6 روزے نا وہ اسی جوش سے پھر ہم بھی اس کو کچھ نہ کچھ جو ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے, اس کو دیتے تھے تحفہ. تو مجھے اپنا تو اس طرح بچپن
کا پہلا روزہ نہیں یاد، لیکن مجھے اپنے بچپن کے روزے یاد ہیں. جس طرح رمضان ہوتا تھا، گاؤں میں ہوتے تھے ہم، تو اس ٹائم وسائل بھی کم ہوتے تھے. تو جب افطاری کا ٹائم ہوتا تھا تو آس پاس کے جو گھر ہوتے تھے تو وہ روز کسی نہ کسی گھر سے افطاری آتی تھی، یا روز کسی ایک گھر افطاری دینے جاتے تھے. تو ہمیں یہ خوشی ہوتی تھی کہ آج اس گھر کا ٹیسٹ چیک کریں گے کہ آج اس گھر میں کس طرح کا ٹیسٹ، آج اس گھر کا کھانا آئے گا، یا آج اس گھر ہم بھیجیں گے تو وہ واپس ہمیں کچھ دیں گے تو ان کا ٹیسٹ چیک کریں گے. تو یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہوتا تھا رمضان میں ایک علیحدہ سی کیفیت ہوتی تھی کہ ابھی تو ہم بے دھیانی میں بھی کوئی رمضان میں کبھی کبھار کوئی موبائل پہ یوز کرتے ہوئے کوئی گانا وغیرہ سن لیتے ہیں. تو اس ٹائم ایسے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس ٹائم کوئی بھی ایسی بات یا کوئی ایسا جو رویہ ہے وہ نہیں اختیار کرتے تھے کہ دوسرا انسان کو برا نہ لگ جائے. تو یہ ہے کہ اس ٹائم کا جو رمضان تھا، اس ٹائم کے جو روزے تھے، بزرگوں کی باتیں تھی، وہ ایک اس ٹائم جو بزرگ ہوتے تھے وہ اپنے پاس بڑے بٹھا کے رمضان کے حوالے سے بہت کچھ باتیں بتاتے ہوتے تھے. وہ باتیں کافی یاد بھی ہیں مجھے. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی بڑوں کے ساتھ ہم ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ سبق ملتا تھا. تو یہ ہے کہ ابھی وہ کوئی اس طرح خاص بات میرے ذہن میں آ نہیں رہی اس ٹائم. تو یہ ہے کہ بہت اچھا رمضان ہوتا تھا بچپن کا، اب اس طرح نہیں ہو. ایک چیز جو احتشام بات کر رہے تھے میرے ذہن میں کہ یہ بھی ہمارے ایک سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ بچوں کو نیکی کی ترغیب کے لیے ان کو تھوڑا سا کوئی انعام یا تھوڑا سا ایک جیسے ان کے لیے آپ نے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے اہتمام کرنا، تو بچے کو خوشی ہوتی ہے اور پھر وہ نیکی میں سبقت لے جائے، نیکی کی رغبت ہو سے. اور یہ جو میں پچھلے پروگرام میں یہاں حمزہ بیٹھے تھے تو بات کر رہا تھا، وہ یہی تھا کہ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ چیز دین کا حصہ ہے یا نہیں. انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ وہ جو شبرات میں پٹاخے پھاڑنے کا جو ہوتا تھا نا اس کو بھی منع نہیں کیا جاتا تھا. اور وہ پٹاخے کے لیے بھی کوئی پیسے ویسے تو زمانے میں اتنے ہوتے نہیں تھے جیسے ابھی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. حالانکہ مہنگائی بھی تھی نہیں لیکن پیسے بھی ہوتے ہیں. اس وقت پیسے بھی نہیں تھے. تو وہ جو ہم گلی کے بچے ہوتے تھے نا، وہ ایک دو طرح کے پٹاخے زیادہ کرتے تھے. ایک تو وہ ایک ڈبہ لے لیتے تھے اور اس میں یہ جو کاربیٹ ہوتا ہے نا وہ ڈال کے اور اس پہ ڈھکن لگا لیتے تھے. اب پہلے وہ سارے بچوں سے کہتے تھے اس میں تھوکو، تو اس کے بعد ڈھکن لگا کے ہلاتے تھے زور سے، پھر آگ اس پہ رکھتے تھے، وہ ڈھس کر کے پھٹتا تھا. تو وہ ایک تو بچپن کا یہ شوق تھا، فری میں ہوتا تھا یہ 100 دفعہ پھاڑے. وہ بس یہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت ہوتا تھا وہ کارپیٹ نکل کے کہیں پتھروں میں کھو جاتا تھا تو بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لاتے تھے. تو ایک بندہ نظر رکھے کارپیٹ میں. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہ ماچس پہلے تالے جو ہے نا وہ والے ہوتے تھے جس کے اندر سوراخ ہوتا تھا چابی میں، ایک ہول ہوتا تھا چابی میں ہول ہوتا تھا. تو وہ چابی لکڑی میں لگا کے اور اس میں ماچس کا مسالہ بھر کے اور اوپر کیل رکھ کے ڈھس کر کے مارتے تھے تو ایک دھماکہ ہوتا تھا. تو یہ فری کے سارے ہوتے. خیر ہم تو وہی جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ترغیب کی جو بات تھی کہ ہم ایک ہمارے صوفی بزرگ جو بابا فرید گنج شکر، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ جب بچپن میں ان کو نماز کی طرف وہ آئے تو وہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی والدہ جو ہے نا وہ جائے نماز کے نیچے چپکے سے شکر رکھ دیتی تھی. تو اب وہ جب نماز پڑھ کے اٹھتے تھے اس کو اٹھاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے سے جو ہے نا شکر ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ بچوں کے لیے ہم نیکی کی ترغیب کے لیے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جو ترکی کے حوالے سے، کہ وہاں مسجد میں بچوں کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک الگ سے ایک گوشہ وہ بنایا ہوتا ہے. وہ بچے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں بچے وہ کھیلتے بھی ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ یہ بچے جو آج مسجد میں آئیں گے تو پھر یہ بڑے ہو کے مسجد میں آئیں گے. لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا الٹا سا رواج ہے کہ بچے اگر کوئی بندہ لے جائے بچے، اور بچے ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں وہ کوئی شرارت بھی کر دیتے ہیں، تو جیسے سلام پھیرتے ہیں تو وہ ایک بڑا اٹھے گا اور وہ ڈانٹنا شروع کر دے گا اور اگلی دفعہ وہ بچہ. تو یہ بھی ہمارے بہرحال رویوں کو کہ بچوں کو ہم نیکی کی طرف، خیر کی طرف اور دین کی طرف لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ظاہر ہے ان کو رغبت دیں. ہاں بالکل. اچھا ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. رمضان جی علی کا پہلا روزہ. ہاں
علی کا پہلا روزہ. پہلا روزہ جو ہے مجھے یاد ہے چونکہ مجھے یاد دلایا جاتا ہے. اچھا اوکے. چونکہ پہلا روزہ میں نے بہت زور و شور کر کے میں نے رکھا تھا اور دوسرا پھر مجھے زبردستی رکھوایا گیا تھا. پہلا یہ ہے کہ پہلے میں نے مطلب روزوں سے کچھ دن پہلے چونکہ میری اماں مجھے یاد دلاتی ہیں ابھی بھی, پہلا دن میں نے بہت زور و شور سے میں نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا, تو پھر مجھے اٹھایا گیا اور میں نے روزہ رکھ لیا. تو یہ بھی بتا دوں کہ 3 قسطوں میں پہلا روزہ پورا ہوا تھا میرا. تو سیریسلی, اور یہ بات میری اماں ہی جانتی ہے, صرف اور کوئی نہیں جانتی, چونکہ ایک بار کھجور کھاتے ہوئے انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا, باقی کسی کو پتہ نہیں ہے. تو دوسرا روزہ جو ہے میں رکھنا نہیں چاہ رہا تھا چونکہ پہلا بہت مشکل سے کمپلیٹ ہوا تھا. دوسرا پھر مجھے رکوایا گیا کہ تو نے اتنا شور کیا ہے تو اب رکھ دوسرا روزہ. تو یہ پہلے روزے کے کچھ, وہ پہلا روزہ ہوا. ہاں. اور اس کے علاوہ جو روزوں سے پہلا دن ہے وہ بھی بہت, شاید کسی کے ہاں ایسا ہوتا ہو, سب کے یہاں ہوتا ہوگا کہ پہلے جو ہے جائے, ہم بچے تھے ابھی بھی جاتے ہیں, لیکن اس ٹائم جو انٹینسٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی کہ مسجد میں جاتے تھے اور جو قبریں تھیں اگر بتی لے کے جاتے تھے, موم بتی جو دادا پردادا کی قبریں ہوتی تھیں ان پر وہ جلاتے تھے, اور مسجد کے ارد گرد دیے جلاتے تھے, میٹھا پکایا جاتا تھا ان کی قبروں پہ, ایک اہتمام ہوتا تھا. جی اہتمام ہوتا تھا, دعا کی جاتی تھی. اور اس طرح رمضان کا سٹارٹ جو ابھی بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں, تو سب کے ہی ہاں ایسے ہوتا ہو. اچھا ایک اور بھی چیز ہے جو, چلے میں اگلے پروگرام میں سے بات کرتا ہوں, چھوڑے جاتا ہوں, کہ غلطی سے روزے میں کتنے لوگوں نے کھائے ہیں روزے کی حالت میں, تو اس پہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اس پروگرام کو ہم, میرا خیال ہے وہ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت پورا ہو گیا. میں آخر میں بس اپنے سامعین کو, دیکھنے والوں کو یہ عرض کروں گا کہ ہم انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ 21ویں رمضان کا ہے, اور اس میں 21ویں رمضان کو ہم جانتے ہیں کہ ایک عالم اسلام کی ایک انتہائی مقدس اور بہت بڑی ہستی کا ایک مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا. میری مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے, اور ان کی شخصیت پہ انشاءاللہ ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے. اور اس پروگرام میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حضرت علی کی شخصیت صدیق اور شہداء کو, یعنی صدیق اور شہداء کو ملا کے ان کی شخصیت بنتی ہے. اور ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کرم اللہ وجہ کوئی بھی ایک ایسا غزوہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس میں حضرت علی نے اس میں شرکت نہ کی ہو, سوائے غزوہ تبوک کے موقع پہ. اور غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس لیے شرکت سے روک دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنا کے مدینہ میں تعینات فرمایا تھا. اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے ہوں گے. لیکن چونکہ جذبہ جہاد اور جذبہ شوق شہادت ان کے رگوں میں, ان کے لہو میں دوڑتا تھا, اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتے تھے, اور کسی ایسے موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ جو عالم اسلام کے لیے ایک ایسا موقع ہو جس میں حضرت علی شریک نہ ہو اپنی جرت, بہادری اور شجاعت کے ساتھ. تو حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ بھی کیا اس بات کا کہ ساری فوجیں اور سب لوگ تبوک کی طرف جا رہے ہیں, اور میں کیا یہاں پہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے مدینہ میں رہوں گا. یہ شکوہ فرمایا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور جن الفاظ میں شکوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ ان کا حق تھا, کیونکہ وہ جو حق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رکھتے تھے شاید کوئی اور نہیں رکھتا تھا. تو اس کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت دیا. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی, تم کیا یہ نہیں سمجھتے کہ تم میرے لیے بالکل ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اس بات کو انشاءاللہ ہم 21ویں رمضان کو مزید تفصیل سے ڈسکس کریں گے. حضرت علی کی شخصیت پہ بات کرنے کی جسارت حاصل کریں گے
انشاءاللہ اس 21ویں رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.